بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 10 چیزوں کے کرنے سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو نہیں جانتے اور نہ جاننے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بندہ روزے کی حالت میں ہو، اسے یاد ہو کہ میں روزے سے ہوں، اور وہ روزے کی حالت میں کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس سے اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھولے سے کھا پی لیتا ہے، یعنی اسے یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، اور وہ بھولے سے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے قے کرتا ہے، یعنی اپنے گلے کے اندر وہ انگلی مارتا ہے اور اس سے اسے قے آ جاتی ہے، الٹی آ جاتی ہے، تو جان بوجھ کے قے کرنے سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اکثر ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندے کو الٹی خود بخود آ جاتی ہے، یعنی جان بوجھ کے نہیں کرتا، تو خود بخود اگر الٹی آتی ہے تو اس الٹی سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ وہ الٹی بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، بالٹی بھر کے بھی اگر الٹی آ جاتی ہے تو اس سے بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کے اپنے گلے کے اندر انگلی وغیرہ مارتا ہے اور اس سے اس کو الٹی آ جاتی ہے تو اس سے اس بندے کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مشت زنی کرنے سے، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو جو بندہ پوری کرتا ہے، اگر مشت زنی کرنے سے اس بندے کا انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مشت زنی کر رہا تھا، انزال ابھی نہیں ہوا تو اس نے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں اس بندے کا روزہ مکروہ ہوگا لیکن ٹوٹے گا نہیں۔ ہاں، اگر اسے انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ ناک میں یا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، یعنی ناک کے اندر یا آنکھ کے اندر کوئی بندہ ڈراپ ڈالتا ہے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ گلے کے اندر آ جاتا ہے، حلق میں آ جاتا ہے، تو ناک میں یا آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ ہے کہ کلی کرتے وقت، وضو کے دوران کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر وہ پانی بندے کے حلق کے اندر آ گیا ہے یا ناک کے اندر پانی ڈالا تو وہ دماغ کی طرف چڑھ گیا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس بندے کا روزہ بھی فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم وضو کریں تو اس بات کا احتیاط کریں کہ ہم صرف کلی کریں، روزے کی حالت میں آپ غرارہ نہ کریں۔ غرارہ کرنے سے اکثر پانی جو ہے وہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے، تو جب آپ وضو کریں تو خیال کریں کہ پانی جو ہے وہ آپ کے حلق کے اندر نہ جائے۔ اگر پانی حلق کے اندر چلا گیا تو اس صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس بات کو بھی اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ چھٹے نمبر پہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنی بیوی سے کوئی بندہ ہم بستری کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اسے یاد ہے کہ روزہ ہے اور اس صورت میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر اسے یاد نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے، اور یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا عمل کر لیتا ہے تو پھر اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے، اکثر ساتھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ بوس و کنار کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر تو بوس و کنار کے اندر اس بندے کا انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں اس فعل سے بندہ بچے، بوس و کنار سے بھی بندہ بچے۔ اگر بندے کو یقین ہے کہ وہ اس وجہ سے انزال نہیں ہوگا تو پھر اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں، تو اگر بوس و کنار کرنے سے اسے انزال ہو جاتا ہے تو اس بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آٹھویں نمبر پہ ہے کہ بیڑی، پان یا حقہ پینے سے، اس سے بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ ہے کہ عورت کو حیض یا نفاس
یہ جو حیض ہے یا نفاس کا جو خون ہے وہ آ جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی عورت کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اس میں ایک اور بات اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ اکثر ہماری اسلامی بہنیں یہ سوال کرتی رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی عورت کو ظہر سے پہلے حیض آ جاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، ظہر سے بعد اگر حیض آتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، شرعی مسئلہ یہی ہے کہ جس وقت بھی عورت کو حیض آ جاتا ہے، وہ صبح آ جائے، دوپہر کے وقت آئے یا روزے سے تھوڑی دیر پہلے بھی آ جاتا ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ہے کہ ان ہیلر جو ہے سانس کے مریض جو ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی فقہاء نے لکھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ روزوں کا مہینہ چل رہا ہے، ماہ رمضان ہے۔ تو اگر کوئی ایسا فعل ایسا عمل کرتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بندہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ ایک شرعی مسئلہ تھا تو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ جو بھی اس کو آپ کے توسل سے دیکھے گا، اسے پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا۔ اس چینل پہ نئے میں ان سے بھی گزارش کروں گا اس چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔